میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ نہیں کیا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک۔ آج کسی کا فون آیا کہ میرا بیٹا کسی پتہ نہیں پارسی سے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، باپ اتنا پریشان۔ باپ ساری زندگی بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا، اب غیر مذہب کی لڑکی اپنے گھر میں لا رہا ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت سمجھا رہا ہوں، نہیں مان رہا، دھمکی دیتا ہے کہ مجھے یس اور نو میں جواب چاہیے۔ باپ سے کیا کہتا ہے؟ مجھے جواب چاہیے 2 دن کے اندر، یس اور نو میں۔ آپ نے کرنی ہے تو بتائیں، نو اگر ہے میں کر کے بتا دوں گا۔ میں نے کہا یہ آپ نے اس کو جنا ہے یا اس نے آپ کو جنا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے باپ سے بات کرنے کا؟ مجھے یس اور نو میں جواب چاہیے۔ کس قدر سخت جملہ ہے یہ، کس قدر سخت۔ تو باس اپنے نوکر سے اس طرح بات کرتا ہے کہ مجھے 2 دن کے اندر یس اور نو میں جواب۔ یہ کوئی آفیسر اپنے فوجی سے بات کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے باپ کو، کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور بات کا اسٹائل کیا ہے؟ مجھے یس اور نو میں جواب چاہیے۔ میں تیسری بات گویا کہنا چاہ رہا ہے، میں تیسرا لفظ سننے کا عادی نہیں ہوں، میں آئے وائیں شائیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ تو ہمارا پھر اپنا اسٹائل ہے بھائی، ہمارا اپنا اسٹائل۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو کان سے پکڑ کے فوراً گھر سے باہر نکال دو۔ نہیں یاری بات سمجھ میں، ہمارا پھر اسٹائل ہے، کیا کریں بھائی؟ دوسرے عالم سے رابطہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں بچہ ہے، نا سمجھ ہے، سمجھاؤ بٹھاؤ۔ میرا اسٹائل نہیں ہے بھائی۔ ہم سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالو، بولو میں تیرا باپ ہوں، تو میرا باپ نہیں ہے۔ مجھے اس سے بات کر رہا ہے۔ کسی بھی بھنگن چمارن کو اٹھا کے لے آئے گا میری بہو بنا کے اپنے خرچے پہ، جا۔ اور مذہب غیر مذہب والی، پھر آگے اس کی اولاد کیا ہوگی؟ وہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا، نکاح ہی نہیں ہوگا دونوں میں، بس عشق ہو گیا، معاشقہ ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، نکالو اس کو یہاں سے۔ اور میں نے کہا پھر رونا نہیں، میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، یہ میرے کو، مجھے نہیں فون کرنا، میرا بیٹا مجھے یاد آ رہا ہے۔ نکالو سالے کو، بے شرم آدمی کو۔ باپ ہی نہیں چڑھایا ہے اس کو سر پہ، معذرت کے ساتھ، وہ والد صاحب بھی کئی بیان میں سن رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اب تک نہیں چڑھایا تو اب تو چڑھانا شروع کر دیا نا۔ میں نے کہا پہلے محبت سے سمجھائیں اس کو، ایک دفعہ محبت سے سمجھا لیں، بیٹا ایسا نہیں ہوتا، کہیں سے بھی فتویٰ لا دے، ایسا نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہ تو زنا ہے، اور ہماری عزت خاندان کی خراب ہو جائے گی، لہذا ایسا نہ کریں آپ۔ کوئی اشکال ہے تو وہ دور کر دیں۔ پھر بھی نہیں سمجھ رہا اور اس طرح یس اور نو کی بات کر رہا ہے تو بولا پتلی گلی سے نکلو، کیونکہ ابھی تو پیڑے کھانے کو مل رہے ہیں نا، باپ نے گھر دیا ہوا ہے، عزت ملی ہوئی ہے، عیدی سینٹر میں داخل کر دیتے بچپن میں۔ میں نے کہا اب اس کو نکالو گے نا، سڑک پہ آئے گا تو وہ پارسن تو کیا، کوئی اچھی کوئی بھنگن بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ جب پتا چلے گا کہ ابا نے گھر سے نکال دیا ہے، کوئی گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، رشتہ ملے گا اس کو؟ ابھی جو ناک منہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس لیے کہ باپ کا پیچھے سہارا موجود ہے، گھر ملا ہوا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، نکالو پتلی گلی سے۔ تو آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بچہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پتلی گلی ایک ہے، پتلی گلی لازمی رکھا کریں اپنے گھر، ہمیشہ ایسی جگہ پہ لیں کہ جہاں پتلی گلی ہو۔